دوستوں السلام علیکم. چینل میں آپ سب کو اس ہائی وے سے جو الاندلس کے بارڈر کے آلموسٹ اوپر ہے، ہم یہاں سے بھی نکلنے والے ہیں، اس سے خوش آمدید. واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. کل رات کو میں گریناڈا میں تھا، جہاں پہ میں نے الحمرا آپ کو دکھایا. رات کو ہم نے بہت ہی اچھا فلیمنکو کا کانسرٹ انجوائے کیا. میں نے اپنی کوئی رات کے ٹھہرنے کے لیے جگہ بک نہیں کی ہوئی تھی، تو فلیمنکو سے میں کافی لیٹ نکلا، کوئی رات کے 12 بجے تھے. میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا کہ یار نکلتا ہوں. بہت سمپل راستے میں یہ سروسز وغیرہ اور وہ آتی رہتی ہیں، اس میں جگہ آ جاتی ہے رات گزارنے کی. تو وہی ہوا، سڑک کے اوپر میں چل پڑا جناب. ایک روڈ سائڈ پہ ایک سروسز وہ تھی، ہوٹل تھا اس کے اندر چھوٹا سا، اور تو میں ہوٹل میں تو نہیں ٹھہرا، بس میں نے ادھر ہی ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک دی، رات گزاری. صبح اس کے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا، اور اب جناب میں نکل پڑا ہوں. جی پی ایس میں نے ڈائریکشنز جو ہیں وہ سیدھی جنیوا کی ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے کہتے ہیں رات کو 1 بجے اگر چلتے ہو تم تو رات کو 1 بجے پہنچ جاؤ گے جنیوا. رات کو 1 بجے تو شاید اتنی ڈرائیونگ تو میں نہ کر سکوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ فرانس اگر میں کس طریقے سے مڑ گیا نا تو بڑا کمال ہو جائے گا. بہرحال بس اب ٹور جو ہے تو وہ ریپ اپ ہو رہا ہے. میں ریپ اپ مائنڈ سیٹ میں آ گیا ہوں. ابھی زیادہ کچھ دیکھنے ویکھنے کا موڈ نہیں ہے، دکھانے کا موڈ نہیں ہے، گھر پہنچنے کا موڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ جنرلی اٹ ول بی اباؤٹ ریمینسنگ اباؤٹ دا ہول ٹور، اباؤٹ لیسنز لرنڈ، اباؤٹ انٹرسٹنگ تھنگس دیٹ ویو ڈن. لیکن اس ساری زمین سے گزرتے ہوئے نا وہ میرے ذہن میں ایک ہی سینس ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ تم دیکھو یہ کسی زمانے میں ساری کی ساری اسلامک امپائر تھی، اور جو ہے تو سب کی سب جسٹ لائک اینی ادر امپائر پیک پہ اپنے پہنچی، ڈاؤن ہل گئی اور آہستہ آہستہ ایویپوریٹ ہو گئی. تو اس سے بڑے خوبصورت لیسنز لرن ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ صرف گلوری کے لیے نہیں دیکھتے، یا پرانے ٹائم کو ریمینس کرنا اور کہنا کہ جی بڑا زبردست ہمارا ٹائم تھا، اور اس کے اوپر جو ہے تو مرسی ہے اور وہ گانا اور بین کرنا کہ جی ایک زمانے میں ہم لوگ بہت زبردست تھے اب نہیں ہیں. یہ مقصد نہیں ہے اس کا. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو بالکل آبجیکٹیولی آدمی دیکھے اور اس سے لیسنز لرن کرے. یہ ساری ٹریولنگ جو ہے اور یہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جانا، ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھنا، یہ سارے کا سارا ایک بڑا ریفلیکٹیو پروسیس ہے. ٹریولنگ جو ہے وہ بڑی ہیوی چیز ہے. اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ دیر اینڈ سیئنگ ایفل ٹاور دیکھ لیا جی، اور نیو یارک چلے گئے اور راشنگامہ دیکھ لیا اور بیچ پہ لیٹ گئے جی دھوپ میں. اٹس ناٹ دیٹ. پراپر ٹریولنگ is a very serious thing, and is you have to really observe and you have to really learn and absorb. And ہر ایک کلچر کے اندر خوبصورت چیزیں ہیں، ہر ایک کلچر کے اندر خراب چیزیں ہیں، ہر ایک کلچر کے اندر ایک ڈائنامزم ہے. جس طرح وہ اڈیپٹ کرتا ہے وہ چینجز کو، ٹھیک ہے نا. اور ایک الائیو کلچر ہے، اور جو ہے تو اپنے سراؤنڈنگس کو سینسٹیو ہے. اٹ نوز کس انوائرمنٹ میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور چینج کرتا ہے اس کے مطابق. کچھ کلچرز آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں کس انوائرمنٹ میں، کس اس میں دنیا کے کس ٹائم پیریڈ میں، کس خطے میں رہ رہا ہوں، اور مجھے یہ رسپونڈ کرنا ہے ارد گرد کے اس کو. Culture is a living organism. It's not a dead thing. It's not a static thing either. کہ جی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ کلچر ہے اور وہ کتاب اب چینج نہیں ہوتی، وہ ساری عمر اسی طرح ہے. It's a very living thing.
تو جو کلچرز جو ہیں وہ لیونگ رہتے ہیں اور اویئر ہوتے ہیں اپنے اس کے اپنے سراؤنڈنگس کے, اپنے انوائرمنٹ کے, دا ٹائمز دیٹ دے لیو ان, دے ریسپونڈ ٹو اٹ, دے چینج, وہ لائف رہتے ہیں اور جو ہے تو وائبرنٹ رہتے ہیں. جو کلچرز یہ نہیں کرتے, یو نو ویری سون یو فائنڈ آؤٹ دیر ڈیڈ, یو نو دیٹس اٹ. آپ اس کو نارتھ امریکن وہ جو ریڈ انڈین, جس کو ریڈ انڈین ڈالیں گے بہت غلط ٹرم ہے آج کل, لیکن بہرحال اس کلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں اٹس ڈیڈ, that's it. It didn't respond to, you know, the changes. It wanted to stay exactly the same in a rapidly changing world. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ گلاب کے کسی پھول کو لے جا کے ڈیزرٹ کے اندر رکھ دیں, انوائرمنٹ چینج ہو گئی, بٹ اٹ ریفیوزز ٹو چینج, یو نو, اٹ جسٹ سیز کہ نہیں جی, کیکٹس جو ہے وہ زندہ رہے گا, گلاب جو ہے وہ مر جائے گا, بیچارہ مرجھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے لیسنز جو ہے نا, یہ لرن کرے آدمی اس سے. دنیا کی کوئی بھی امپائر جو ہے نا, کسی بھی امپائر کو آپ لے لیں, وہ کوئی ایک ان کو چشمہ ایک ملتا ہے, یو نو. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو پانی کا ایک بڑا ذخیرہ لیٹ سے مل جاتا ہے کہیں پہ, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کے اندر پمپ لگا کے, پائپ بڑا سارا ایک لگا کے اور ارد گرد کی زمینوں کے اندر چھڑکاؤ شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی جب آپ اس پانی کو پھیلائیں گے نا, اف اٹس اے بڑا ذخیرہ پانی کا, تو وہ ایک سیلاب کے طور کے اوپر آئے گا اور بڑا ڈیپ اور بڑا فاسٹ اور یو نو پھیلے گا وہ. لیکن آہستہ آہستہ اس کی انرجی جب وہ اپنے آؤٹر ریچز پہ پہنچے گا نا, تو وہ انرجی بھی کم ہونے لگتی ہے, اس کی سپیڈ بھی کم ہونے لگتی ہے, اس کی ڈیپتھ بھی کم ہونے لگتی ہے. کچھ عرصے بعد وہ بس بیرلی زمین کو ایسے گیلا کر دیتا ہے, تھوڑی سی دھوپ پڑتی ہے, بس وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ایویپوریٹ ہوتا ہے, اور پھر سے جو ہے تو کلیپس ہو جاتا ہے. یہ نیچر کا لا ہے. اور یہ جو ایک سرچشمہ ہے نا, جو میں نے آپ کو مثال دی پانی کا, جیسے آپ کو ایک بہت بڑا ذخیرہ مل جائے اور آپ اس کا ڈیم کھول دیں اور وہ پھیل جائے ہر ایک چیز کے اوپر. یہ ذخیرہ جو ہے, یہ صرف یہ نہیں, ہم لوگ ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ جی اسلام ایک بہت بڑی پاور تھی اور بڑی یونیک تھی اس سینس میں کہ اسلام آیا تو وہ ساری دنیا کے اوپر چھا گیا. نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. یو نو, یہ بڑی ایک ایموشنل رسپانس ہے اس کا. ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اسلام کوئی ایسی طوفانی چیز تھی کہ جس نے طوفان برپا کر دیا دنیا میں, اور پتہ نہیں تابخ آ کے کاشغر اور اس سے لے کے اندلس تک جو ہے تو ہم نے دنیا کا وہ بدل دیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یو نو, ایکچوئل امپیشنیٹ پراپر جو اس کی انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرچشمے جو ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے ملے ہیں. جب چنگیز خان اٹھا تھا اور منگولیا کے ڈیزرٹ سے وہ اٹھ کے ساری دنیا کو اس نے تہس نہس کر دیا, تو اس کے پاس اسلام تو نہیں تھا نا, لیکن اس کے پاس ایک اور سرچشمہ تھا, ٹھیک ہے نا, ایک اور ویل اس نے ڈھونڈا جس کو اس نے سیلاب کی طرح بہا دیا. ٹھیک ہے, رومنز جو تھے ان کے پاس تو اسلام نہیں تھا نا, آدھی دنیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا, وہ کیا. ٹھیک ہے, برٹش نے امپائر بنائی, ان کے پاس اسلام نہیں تھا, ان کے پاس ایک اور الگ سے سرچشمہ تھا. ٹھیک ہے, لوٹ مار کر کے جی اپنے لوٹیں کسوٹیں اور اپنے ملک میں لے کے آئیں. واٹ ایور اٹ واز, یو نو. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, ایکسپلوریشن کا تھا ان کا. پورچوگیز جس طرح وہ تھا, پورچوگیز اس کی آپ ہسٹری دیکھیں نا تو اتنا چنو سا ملک ہے. ان کے ہاتھ ایک کمال لگ گیا. انہوں نے کہا جی یہ سڑکیں جو ساری ہیں نا, سلک روٹ اور وہ ٹریڈ کے جتنے روٹس ہیں, یہ تو سب کے سب اتنی بڑی بڑی امپائرز نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. وی کین جسٹ بی پارٹیسپینٹس. ٹھیک ہے نا, ہم اس سڑک کے اوپر ایک بوری بھر کے ادھر چلے جائیں, کچھ ادھر بیچ دیں, کچھ ادھر بیچ دیں, تو یو نو دیٹس آل دیٹ وی کین ڈو, یو نو, بیکاز وی آر اسمال. ان کے ہتھے ایک ایسی چیز لگ گئی پورٹوں میں, بہت زبردست. پورٹوں کا مطلب ہی دا پورٹ, ٹھیک ہے نا, اور ادھر جو ہے تو شپ بلڈنگ کی بالکل ایکسلنس تھی. وہ لوگ زبردست
تو وہ تھے. بلکہ ایک ادھر مت تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شپ بلڈرز تھے انہوں نے امریکہ کب کا دریافت کر لیا ہوا تھا. کہتے ہیں یہ کولمبس نے, چونکہ کنگ نے اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا اسپین کے, اور جب وہ واپس آیا تو اس نے نیوز میں بھی آ گیا, اور سب کو جناب وہ انہوں نے خبردار کر دیا کہ جی کولمبس نے وہ کیا, ایکسپلور کیا. کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں یہ ایکچولی باسک, ہم لوگ جو سین سیباسٹین گئے, باسک لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریگولرلی امریکہ جاتے تھے, نیو فن لینڈ ریگولرلی ہم لوگ جاتے تھے. تو ان لوگوں کے ہتھے جو ہے یہ چیز چڑھ گئی کہ جی ہم لوگ بہت بڑے شپ بلڈرز ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم لینڈ بارڈرز کے وہ اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اینڈ جسٹ بی اے اسمال پارٹیسپینٹ, وائی ڈونٹ وی چارٹ آور اون کورس اینڈ فائنڈ آؤٹ یو نو واٹر کے اوپر جو ہے تو ہم ٹریڈ روٹس بنائیں. انہوں نے جناب وہ اپنی ایڈوانٹیج کو وہ کیا, گئے ساری دنیا کو سرکم نیویگیٹ کیا انہوں نے جناب. ون سرکم نیویگیٹ تو نہیں لیکن مطلب اچھا خاصا گئے وہ فار ایسٹ تک, وہاں پہ اپنی انہوں نے امپائر بنائی, وہاں پہ انہوں نے ٹریڈ وہ کیا, اینڈ دیٹ بیکیم دیئر پاور. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے پاس وہ سر چشمہ تھا کہ جی نیول ایکسپلوریشن کا اور سی فیئرنگ کا, اس سر چشمے نے ان کو سیراب کر دیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سر چشمہ جب ختم ہوا, باقی لوگوں کے پاس بھی آ گئی نیول پاور, تو آہستہ آہستہ شرنک کرتے پھر سے اتنا سا پورچوگل بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ امپیشنیٹ اسٹڈی آف ہسٹری, ٹرائنگ ٹو ڈگ فیکٹس. حالانکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بڑی انیکوریٹ سائنس ہے, انیکوریٹ ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے نا, انیکوریٹ نالج ہے. آپ کبھی بھی یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں, میری یہ بات آپ اس کو ٹرائی کریں کہیں. آپ اگر آپ مانتے اس کو ابھی نہیں ہے نا, تو اس کو آپ اس چیز کو بار بار ٹرائی کریں. ہسٹری بڑی انیکوریٹ چیز ہے, جس طرح چیزیں ڈسکرائب ہوتی ہیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا اس کے اپنے بائسز جو ہیں اس سٹوری کے اندر 100% ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جی وہ ان بائسڈ بس بالکل. یعنی آپ کا دیکھیں جرنلسٹ جو ہے, جرنلسٹ ٹریننگ لیتا ہے اس چیز کی, اور وہ یہ واؤ ایک وہ کرتا ہے ڈاکٹرز کی طرح اور اس کی طرح کہ جی میں فیکٹس جو دیکھوں گا میں صرف ڈاکیومنٹ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ جی یہ ہو رہا ہے. اس ساری ٹریننگ کے باوجود, اس ساری اوتھ کے باوجود, اس سارے نوئنگ کہ جی میرا پروفیشن کیا ہے, کبھی بھی وہ ان بائسڈ ویو آپ کو نہیں دیتے. ان کا اپنا اوپینین اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایڈیٹوریل بورڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپینین وہ کرتے ہیں, نیوز کو ٹویسٹ اسپن کرتے ہیں, اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایک سرٹن وے میں. تو جب ایک پروفیشن جس کی ٹریننگ اسی چیز کی ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتا, تو ایک ہسٹورین جو ہے وہ کیوں امپیشنیٹ ایک چیز لکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ ہسٹری جس سے سن رہے ہیں اور جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور جس کے فیکٹس آپ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل فیکٹ ہے, یہ ہوا تھا, اس میں بہت انیکوریسیز ہیں. اور اس کی مثال تو میں آپ کو یہ جرنلزم کی میں نے آپ کو وہ دی مثال. میں ساری دنیا میں ٹربل سپاٹس میں پھرا ہوا ہوں. ٹربل سپاٹس میں پھرا ہوا ہوں ڈیورنگ ٹائمز آف ٹربل. ٹھیک ہے نا. یہ بھی نہیں کہ جی جب وہ ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد, ڈیورنگ دا ٹائم آف ٹربل. نیوز کا حصہ تھے وہ, نیوز میں آ رہے تھے کہ جی ادھر یہ جی اور تباہی مچ رہی ہے اور فلانا ہو رہا ہے, اور آپ ایکچولی اس جگہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی مثال میں آپ کو کیو کی دوں. اپریل میں جو ہے تو یہ اٹیک ہوا رشیا کا اس کے اوپر, یوکرین کے اوپر, مارچ میں. ٹھیک ہے نا. مئی میں کیو میں تھا. ٹھیک ہے. ایٹ دا ہائٹ آف دیٹ انویژن ایبسلیوٹلی کچھ بھی نہیں تھا. اس کی کہانیاں کہیں میں آپ کو سناؤں گا, میں تصویریں ادھر لگا دوں گا. اس دوران میں بالکل کیو میں تھا, اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو. بالکل ہر روز جو میں CNN کے اوپر جو سنتا تھا اور جو دیکھتا تھا نا, اس کے بالکل اپوزٹ تھا ادھر کیو میں موجود تھا ادھر. اور یہ میں نے ایک بار نہیں, یہ میں نے 10 بار دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ریسنٹلی نیوز میں جناب آیا کہ جی کیسابلانکا کے اندر تباہی پھری ہوئی ہے اور 3 لوگ مر گئے اور دکانیں جل گئیں, گاڑیاں جل گئیں, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. میں اسی رات پہنچا کیسابلانکا. ایبسلیوٹلی کچھ بھی نہیں تھا ادھر. ٹھیک ہے نا.
ٹریولنگ میں سب سے بڑا مزہ یہ ہے، آپ ایز این امپیشنیٹ آبزرور آپ کوشش کریں ایز امپیشنیٹ ایز یو کین گیٹ، ٹھیک ہے نا. ٹوٹلی امپارشل تو ہم لوگ بھی نہیں ہو سکتے نا، ہم بھی ہیومن ہیں. میں نے آپ سے کہا کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ اس چیز کے اویئر ہیں اور آپ ایک کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ دیکھیں، اپنے ساتھ تو آدمی آنیسٹ ہوتا ہے نا. میں شاید آپ کو پریزنٹ کرنا چاہوں ایک سرٹن ویو جو میرے خیالات ہوں، میں آپ کے اوپر وہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو پریزنٹ کروں گا اپنے اس کے مطابق. لیکن اپنے آپ سے تو آپ دھوکہ نہیں کر سکتے نا. اپنے آپ کو تو آپ فیکٹس بتاتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ایگزیکٹ ٹروتھ بتاتے ہیں کہ جی کیا چیز ہے. تو کوشش کریں کہ جتنے آپ امپیشنیٹ ہوں، جتنے آپ آبزرونٹ ہوں، ہر ایک چیز کو بالکل کوشش کریں کہ امپارشل اس سے دیکھیں، فیکٹس اس میں سے نکالیں ایز بیسٹ ایز یو کین، اور اپنا ایک انفارمڈ اوپینین بنائیں. ٹریولنگ اس کا بیسٹ 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 وے ہے. تو اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ریمبلنگ کر رہا ہوں. اچھا اس کو اگر ایڈٹ میں نے کچھ صحیح ٹھیک ٹھاک کر دیا تو کر دیا، نہیں تو ادروائز لمبی ڈرائیو ہے، میں آپ سے صرف گپے لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر دیکھ رہا ہوں کتنے 22 منٹ سے بکواس کیا جا رہا. تو بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ اس زمین کے اوپر ہم گزر رہے ہیں، ادھر مسلمان تھے. پہلے تو یہ اٹیچمنٹ سٹرینج ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ادھر مسلمان تھے تو خیر ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہے. I don't subscribe to that. These were different people. We are totally different people. It so happens that we share the same faith. But اس کے علاوہ جو ہے تو ہم لوگ ڈفرینٹ لوگ ہیں. ہماری عادتیں ڈفرینٹ ہیں، ہماری خصلت ڈفرینٹ ہے. تو کریڈٹ تو اس کے لیے ہم نہیں لے سکتے، لیکن آپ کو ایک بار انس سا ہوتا ہے کہ جی اس جگہ کے اوپر مسلمان ہوتے ہیں. باقی یہ خیالات رکھنا کہ جی یہ بڑی کوئی امت تھی اور بڑی جو ہے تو کنسالیڈیٹڈ اور بڑا ایک سے وہ کیا نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، کوئی نہیں تھا یار. ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز تھیں، آپس میں لڑ گئے، انہوں نے برگس ایک دوسرے کا نکالا ہوا تھا. اور جسٹ لائک اینی ادر امپائر. یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامک امپائر جو ہے تو وہ بہت ہی خسیس و خبیث امپائر تھی اور وہ تھا باقی سب لوگ بہت اچھے تھے. نہیں، ہر ایک امپائر میں اسی طرح ہوتا ہے. ہر ایک امپائر کے اندر بادشاہ جو ہے وہ پورے اس کو خود تو نہیں کنٹرول کر سکتا نا. اس نے ادھر گورنر بٹھائے ہوتے ہیں، لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، وہ ادھر اپنے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ریبیلین سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کبھی اس کے ساتھ یاری مار لی، کبھی اس کے ساتھ یاری مار لی، کبھی اس کو پٹوا دیا، کبھی کسی کے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ جی فلانا یہ کر رہا ہے. بادشاہ پڑ گیا اسے، وہ بیچارہ انوسنٹ ہے. باقی جو ہے تو کوئی نیچے سے حرامی پنے کر رہا ہے لیکن اوپر سے بڑا صحیح. یہ سب چل رہا ہوتا ہے. یہ آج کل کی دنیا میں بھی ہے. 1000 سال پہلے بھی تھا، 2000 سال پہلے بھی تھا، 5000 سال پہلے کی ہسٹری سنا لیں، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. لوگ نہیں چینج ہوتے، ٹھیک ہے، نیچر نہیں چینج ہوتا. تو یہ ہارش لیسنز آدمی لرن کرتا ہے. اس میں سے اگر آپ اس میں سے ہارش لیسن لرن کریں گے، ریئل لیسن لرن کریں گے، تو اس میں سے آپ کچھ سالڈ وہ کریں گے، اخذ کریں گے. ٹھیک ہے نا، کوئی نتیجے، ڈفرینٹ سالڈ نتیجے. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ ہم جو اپنا یہ سر پیٹتے ہیں نا کہ جی ایک زمانہ تھا اسلام بڑا زبردست اس میں تھا اور وہ تو جی بڑے زبردست لوگ تھے. بالکل ہماری طرح کے لوگ تھے، کوئی ڈفرینس نہیں تھا ان کے اندر. ہم جو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم لوگ بہت برے لوگ ہیں، اور اب جو ہے تو وہ ہو گیا ہے، کیا نام ہے، ہم لوگوں کا. In 50 meters at the roundabout, take the third exit onto the A92N ramp to Puerto Lumbreras, Murcia. Okay. وہی تو بہت بڑا ناکا لگا ہوا ہے، کیا چکر ہو گیا یار. جو ہم یہ سر پیٹتے رہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم لوگ جی اسلام کے اس کو بھول گئے ہیں، ہم لوگ جی گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے
کو بہت بڑا وہ کر دیا ہے گناہ اور ہمارے اوپر اب عذاب آ رہے ہیں اور فلانے ہو رہے ہیں اور یہ وہ، کچھ بھی ایسے نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاؤں، آپ آبزرو کریں، کچھ بھی ایسے نہیں ہو رہا. ہمارے یہ جو پرانا زمانہ ہے نا، یہ ہم سے بھی کیا گزرا تھا. اس میں ہم سے بھی زیادہ چلاکیاں تھیں، ہم سے بھی زیادہ خرابیاں تھیں، ہم سے بھی زیادہ لڑائیاں تھیں، ہم سے بھی زیادہ یہ ایک دوسرے کے پیر کاٹ رہے تھے. اٹس سو ہیپنڈ کہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا، وہ پانی کا جو وہ تھا، اس ٹائم وہ سرچشمہ جو تھا وہ بہت ہی ابلا ہوا تھا اور بڑے اس میں بہت پانی تھا اور وہ پھیلے جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اٹ ہیڈ پاور ٹو دیٹس دی اونلی تھنگ، دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ دے ہیڈ. آپ آج کوئی پاور کا سرچشمہ ڈھونڈ لینا، کوئی ایسی وہ ڈھونڈ لیں کہ آپ کو اس کے اندر جو ہے تو لوگ جاگ جائیں اور آپ اس کے لوگوں کو ریلی کر سکیں اور اس پاور کو، اس کی سیلابی پاور کو آپ استعمال کر سکیں. تو واٹ، آج بھی اس حالت میں بھی ہر ایک چیز جو ہے جی بڑے گناہگار ہیں، بڑے فلانے ہیں، ہم لوگ بھول گئے ہیں اپنے راستے اور یہ اور وہ، بالکل ہو جائیں گے. یہ کمیونسٹ جو تھے، یہ مسلمان تھے کوئی، یہ کوئی بڑے نیک لوگ تھے جو ان کو اس کی پاور مل گئی جناب. انہوں نے کہا کہ جی یہ ظلم ہو رہے ہیں، بادشاہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، ہمارا فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. وہ پاور انہوں نے ڈھونڈی، اس کے اوپر لوگ اٹھے اور ایک سیلاب پھیل گیا، آدھی دنیا انہوں نے قبضہ کر لی. تو کمیونزم کوئی کیا، وہ تو کوئی ریلیجس وہ تو نہیں تھا نا بھائی، واز جسٹ اے تھاٹ. سو دس ویل آف انرجی کین بی اینی تھنگ. چاہے چنگیز خان کی الگ ویلتھ ہے انرجی کا، کمیونسٹ کا الگ سے تھا، رومنس کا الگ سے تھا، پورچوگیز امپائر کا الگ سے تھا، مسلمانوں کا الگ سے تھا. اب آپ کوئی اور ڈھونڈ لیں، اسی طرح ہو جائے گا. تو یہ ٹریولنگ جو ہے نا، یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹریول کریں، آپ چیزوں کو آبزرو کریں، اس میں سے لیسنس لرن کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ کو چینج کریں. یہ اس میں سے نکلیں. کیا نام ہے، میں نے پاکستان میں یہ انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ دیکھا ہے یار. کتنے منٹ ہو گئے ہیں یہ؟ اور 31 منٹ ہو گئے. اب میرے لیکچر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اچھا، اس سے لمبا لیکچر میں نے آپ کو دیا، آپ لوگ بوریت سے بالکل ہی مر جائیں گے. تو یہ جو کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ عجیب سے خیالات. میں جب پاکستان جاتا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہوتا ہے یار، بہت ہی زیادہ ڈاگمیٹک اس میں پھنسے ہوئے ہیں نا، بہت ہی. تو اپنے پازیٹیوز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی اسٹرینگس کو، اپنی ویکنیسز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو گرو کرنے کی کوشش کریں، لرن کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ڈبوں وبوں میں سے نکلیں یار، جو ہمیں وہ بچپن سے سکھائے گئے ہیں عجیب عجیب قسم کے وہ خیالات، جو اب باہر جب جاتے ہیں اور پھرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بلشٹ خیالات ہیں میرے. بالکل ہی جو ہے تو نہ ان کی کوئی حقیقت میں کوئی گراؤنڈنگ ہے، نہ اس کی کوئی لاجک ہے، نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ جو ہے تو لیکن آپ اس کو لیے پھر رہے ہیں. بات نہیں جی میں نے چینج نہیں ہونا. مجھے جو ہے تو یہ پڑھایا گیا ہے، بچپن میں درس دیا گیا ہے یہ چیز، یہ سبق جو ہے تو یہ مجھے پڑھایا گیا ہے. میں نے یہ سبق اب ان لرن نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. پلیز تھوڑا سا ذرا جو ہے تو try and be a bit more dynamic than that. ٹھیک ہے نا. I'm sure اس کے اوپر بہت سارے کامنٹس آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کامنٹ پلیز کیجیے گا. Comments are welcome. That's the whole point. The whole point is having a debate and having a conversation. ٹھیک ہے. میں بھی اگلے کل نہیں ہوں، آپ بھی اگلے کل نہیں ہیں. ہم سب ادھر ادھر ٹھوکریں مار رہے ہیں، اپنے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ یار کوئی سینس بنائیں ذرا اس سب کی. ٹھیک ہے نا. تو باتوں سے ہی یہ ہوگا. یہ جو ہے تو اپنے جب ہم آئیڈیاز شیئر کریں گے تبھی ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم لوگ سب اپنے اپنے دڑبوں میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو صرف وہ دڑبے میں بیٹھے ہوئے پتھر ہی مارتے رہے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو یہ میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں اور جو ہے تو سیکھ رہا ہوں، وہ کر رہے ہیں. آپ بھی یہی کریں. ٹھیک ہے. چلیں جی، لمبی بات ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یہ والا ایپیسوڈ آپ کو اگر پسند آیا ہو، کچھ لوگوں کو پسند آئے گا، بہت سارے لوگوں کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے اوپر ڈسکشن بہت ہی ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت بہت شکریہ ہے. اور ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.